یہ واقعہ ایک انڈین رکشہ ڈرائیور کے ساتھ پیش آیا۔ وہ شخص عام دنوں کی طرح رات کے وقت اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ سڑکوں پر اکا دکا گاڑیاں اور گہرا اندھیرا تھا۔ اس رات اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہ صرف اس کی زندگی بدل گیا بلکہ اسے آج تک نیند میں ڈرا دیتا ہے۔ تو آئیے اب آگے اسی رکشہ ڈرائیور کی زبانی سنتے ہیں کہ اس رات آخر کیا ہوا تھا۔ میں رام چندر ہوں، دہلی کی گلیوں میں رکشہ چلاتا ہوں۔ یہ کہانی اکتوبر 2012 کی ایک سیاہ رات کی ہے جب میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ میں زندہ تو ہوں لیکن جو کچھ اس رات ہوا وہ مجھے ہر لمحہ ڈراتا ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، دہلی کی ہوا ٹھنڈی تھی اور ایک عجیب سا بھاری پن تھا۔ چاندنی چوک کے قریب جہاں میں اپنا رکشہ کھڑا کرتا ہوں سب کچھ سنسان تھا۔ عام طور پر یہاں رات کو ہلچل رہتی ہے لیکن اس رات سڑکیں خالی تھی۔ میرا دوست منوج میرے پاس آیا، اس کا چہرہ پیلا زرد تھا اور بولا، رام آج جلدی گھر چلا جا، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، ارے منوج کیا تو بھوتوں سے ڈرتا ہے؟ لیکن اس کی آنکھوں میں خوف تھا جو مجھے بعد میں سمجھ آیا۔ میں نے سوچا بس ایک آخری سواری لے کر گھر چلا جاؤں گا۔ میری بیوی رادھا اور بیٹی پوجا جمنا پہاڑ کے ہمارے چھوٹے سے گھر میں انتظار کر رہے تھے۔ رادھا نے فون پر کہا تھا، جلدی آؤ رام، تمہارے لیے آج دال چاول بنا رہی ہوں۔ اس کی آواز نے مجھے ہمت دی۔ میری بیٹی پوجا جو 5 سال کی تھی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلتی اور مجھ سے کہانیاں سنتی تھی۔ وہ چھوٹا سا گھر ہمارے لیے جنت تھا۔ 10:30 پر ایک آدمی میرے رکشے کے پاس آیا۔ وہ لمبا اور دبلا پتلا تھا اور اس نے ایک پرانا سا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ایک بڑی سی ٹوپی سے چھپا ہوا تھا۔ اس کی چال عجیب تھی، جیسے اس کے پاؤں زمین کو چھو نہ رہے ہوں، اور اس کی آواز کمزور تھی اور وہ بولا، اوکھلا لے چلو گے بھائی، جیسے کوئی بیمار شخص بول رہا ہو۔ میں نے سر ہلایا اور رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ راستہ لمبا تھا۔ ہم چاندنی چوک سے نکل کر مین روڈ پر آئے۔ رات کی خاموشی ڈراؤنی تھی۔ میرے رکشے کا انجن اور ہوا کی سرسراہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ مسافر خاموش تھا۔ میں نے آئینے میں دیکھا لیکن اس کا چہرہ ٹوپی کی وجہ سے نظر نہ آیا۔ بھائی ٹھنڈ بہت ہے نا؟ میں نے بات شروع کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اٹھا۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ بس رات کا وہم ہے۔ اوکھلا جانے کے راستے میں ایک سنسان سڑک تھی جہاں روشنی کم تھی اور درختوں کے سائے لمبے پڑ رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں رات کو عجیب چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں نے کبھی یقین نہیں کیا۔ لیکن اس رات جب ہم اس سڑک پر پہنچے میرے رکشے کی لائٹس اچانک ٹمٹمانے لگی، پھر ایک دم بند ہو گئی۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جو میرے جسم کو چھو کر گزرا، جیسے کسی کی انگلیاں میری ریڑھ کی ہڈی پر پھر رہی ہوں۔ میں نے رکشہ روکا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے خود سے پوچھا۔ اتر کر انجن چیک کیا، سب ٹھیک تھا لیکن لائٹس نہیں جل رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی جیسے گیلی مٹی کی، مگر اس میں خون کی بو بھی ملی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر مسافر سے پوچھا، بھائی سب ٹھیک ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے آئینے میں دیکھا اور میری سانس رکنے لگی۔ اس کی ٹوپی گر چکی تھی، اس کا چہرہ پیلا تھا، آنکھیں گہری جیسے کھوکھلے گڑھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو کسی انسان کی نہیں لگتی تھی۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ رام چندر تم مجھے بھول گئے؟ اس نے میرا نام لیا۔ میری رگوں میں جیسے خون جم گیا۔ اس کی آواز جیسے میرے سر کے اندر گونج رہی تھی۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں جسے تم نے مارا تھا۔ اس کی باتوں نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میرا دماغ 6 سال پہلے کی ایک رات میں چلا گیا۔ 2006 کی ایک رات تھی۔ میں ایک مسافر کو لے کر جا رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا،
گالیاں دے رہا تھا۔ ہمارا جھگڑا ہوا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور غصے میں نے اسے دھکا دیا۔ وہ گرا، اس کا سر پتھر سے ٹکرایا اور وہ مر گیا۔ خون اس کی پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ میں ڈر گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، کوئی گواہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی لاش اٹھائی اور ایک سنسان جگہ پر دفنا دیا۔ میں نے سوچا یہ راز ہمیشہ دفن رہے گا، کوئی نہیں جانے گا۔ لیکن اب وہ میرے سامنے تھا۔ تم کیسے؟ میں نے پوچھا، میری آواز کانپ رہی تھی۔ اور وہ ہنسنے لگا، ایک ٹھنڈی خوفناک ہنسی جو جیسے درختوں سے ٹکرا کر واپس گونج رہی ہو، اور اس ہنسی میں چیخیں ملی ہوئی تھی، درد کی چیخیں اور غصے سے بھری ہوئی۔ تم نے مجھے مارا، لیکن میری روح تمہارا پیچھا کرے گی۔ اس کی آواز جیسے میرے دل کو چھید رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، میرے پاؤں اٹھے، لیکن جیسے کوئی نامعلوم طاقت انہیں کھینچ رہی تھی۔ وہ آدمی اٹھا، اس کا ہاتھ میرے کندھے پر پڑا، اور ایک ایسی سردی میری رگوں میں دوڑی کہ میری چیخ نکل گئی۔ نہیں، میں چیخا، اور میری چیخ رات کی خاموشی میں گونج اٹھی۔ درختوں سے سرگوشیاں آنے لگی، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو، مگر وہ پکار چیخوں میں بدل رہی تھی۔ اس کا چہرہ قریب آیا، اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے سرخ کوئلے جل رہے ہوں، اور ان کوئلوں سے چیخیں نکل رہی تھیں، درد بھری انتقام کی چیخیں۔ تم اس رکشے کے غلام بنو گے، اس نے کہا۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ میرا آخر ہے، لیکن پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ رکشے کی لائٹس واپس جل اٹھی۔ میں سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، میرا دل ابھی بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے آئینے میں دیکھا، میرا چہرہ پیلا تھا، پسینے سے شرابور، لیکن میں زندہ تھا۔ رکشہ ابھی تک اس سنسان سڑک پر کھڑا تھا۔ میں نے رکشہ سٹارٹ کیا اور تیز رفتاری سے اوکھلا کی طرف بھاگا۔ دل کہہ رہا تھا کہ بس گھر پہنچ جاؤں، لیکن رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب میں اوکھلا سے واپس موڑ رہا تھا، ایک لڑکی میرے رکشے کے پاس آئی۔ شاید کالج کی طالبہ تھی، اپنے ہاسٹل جانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، بھائی جمنا پار لے چلو۔ میں نے کچھ بولے بغیر رکشہ سٹارٹ کیا۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی، دل میں خوف تھا کہ وہ پھر سے آئے گا۔ جب ہم اس سنسان سڑک سے گزرے، رکشے کی لائٹس پھر سے ٹمٹمانے لگی، ہوا میں وہی گیلی مٹی اور خون کی بو پھیل گئی، اور دور سے چیخیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی روحیں رو رہی ہوں، درد میں چیخ رہی ہوں۔ لڑکی نے پوچھا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آئینے میں دیکھا، میرا چہرہ بدلا ہوا لگ رہا تھا، آنکھیں گہری۔ لڑکی چیخ پڑی، یہ کیا ہے؟ اس کی چیخ اتنی تیز تھی کہ میرے کانوں میں گونج گئی، اور اس کی چیخ میں خوف کی لہریں تھیں جو مجھے بھی لرزا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن میں نے رکشہ تیز کر دیا۔ میں اسے اس سڑک سے دور لے جانا چاہتا تھا، لیکن رکشہ لرز رہا تھا، جیسے کوئی نامعلوم طاقت اسے کھینچ رہی ہو۔ میں نے رکشہ جمنا پار تک بھگایا، لڑکی کو اس کے ہاسٹل کے برابر اتارا۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، اور وہ چیختی ہوئی بھاگی۔ میں نے رکشہ موڑا اور سوچا بس اب گھر جانا ہے، لیکن جب میں دوبارہ اس سڑک سے گزرا، رکشے کی لائٹ پھر سے بند ہو گئی۔ میں نے رکشہ روکا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آئینے میں دیکھا، اور وہ پھر سے وہاں تھا، وہی پیلا چہرہ، وہی گہری آنکھیں، وہی خوفناک مسکراہٹ۔ چیخیں اب قریب آ رہی تھی، جیسے میرے کانوں میں کوئی چیخ رہا ہو، درد بھری انتقامی چیخیں جو مجھے پاگل کر رہی تھی۔ رام، تم بھاگ نہیں سکتے، اس کی آواز گونجی۔ تم نے جو کیا اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ میں چیخا، میں نے معافی مانگ لی، بس مجھے جانے دو۔ لیکن اس نے ہنسنا شروع کیا، ایک ہنسی جو چیخوں میں بدل گئی، وحشت ناک چیخیں جو رات کو چیر رہی تھی۔ یہ سڑک تمہیں نہیں چھوڑے گی، اس کی آواز جیسے میرے سر کے اندر گونج رہی تھی۔ میں نے رکشہ سٹارٹ کیا اور پوری طاقت سے بھگایا۔ رکشہ لرز رہا تھا، لیکن میں نہیں رکا۔ چیخیں پیچھے رہ گئیں، مگر وہ اب بھی میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے اپنے گھر پہنچ گیا، لیکن وہ رات مجھے بدل گئی۔
اب ہر رات جب میں رکشہ چلاتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے، ہر مسافر کے چہرے میں مجھے وہی پیلا چہرہ نظر آتا ہے۔ ہر بار جب رکشے کی لائٹس ٹمٹماتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ واپس آ گیا ہے اور چیخیں شروع ہو جائیں گی۔ میری بیوی رادھا کہتی ہے کہ میں بدل گیا ہوں، شاید وہ ٹھیک ہی کہتی ہے۔